اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھ کر ان مرحومین کو ہم یاد کر لیں. مرحوم شاکر حسین ابن مرحوم نادر حسین، مرحومہ ام ابیہ بنت رضی حسین، مرحوم حسن جعفر ابن شاکر حسین، مرحوم محمد وسیع ابن محمد حسین، مرحوم محمد تسیم ابن محمد وسیم، اور جملہ مومنین و مومنات عیسیٰ صلوات پڑھیں محمد فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الطيب سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي له الفداء. أما بعد فقد قال الله الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. معزز و محترم عزاداران مسلم، محرم کا آغاز ہو رہا ہے اور آج 1445 ہجری کی پہلی محرم ہے جو غموں کا پیغام لے کر کے تاریخ چاہنے والوں کے درمیان میں آئی. دنیا بھر میں محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی غم کی لہر دوڑ جاتی.
اور جہاں جہاں بھی خاندان رسالت اور نبوت کے چاہنے والے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، وہ یہ اپنا دینی، مذہبی اور ایمانی فریضہ سمجھتے ہیں تو فرش ازا بچھائیں اور حسین کو یاد کریں۔ حسین ایک عظیم شخصیت کا نام ہے۔ حسین انسانوں کے امام کا نام ہے۔ حسین اقدار کے امام کا نام ہے۔ حسین عظمتوں کے امام کا نام ہے۔ حسین وفا کا سورج ہے۔ حسین محبت کے علم بردار ہے۔ حسین انسانیت کو قیامت تک کے لیے زندگی دینے والی شخصیت کا نام ہے۔ حسین کردار و عمل کا نام ہے۔ حسین للہیت کا نام ہے۔ حسین توحید کی راہ میں مر مٹ جانے والی شخصیت کا نام ہے۔ حسین اللہ کے نام کو بلند کر دینے والی ذات کا نام ہے۔ حسین تنہا کربلا میں آ کر کے شہید نہیں ہوئے، شہادت تو ذریعہ تھی ایک پیغام پہنچانے کا، اور اس پیغام پہنچانے میں حسین کامیاب ہو گئے۔ دشمن کی خواہش یہ تھی، تمنا یہ تھی کہ ہم حسین کو مار لیں گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، مگر کتنی پیاری بات شہید مطہری نے کہی ہے کہ دشمن اتنا جاہل تھا، اتنا نادان تھا، اتنا کودن تھا، اتنا بے وقوف تھا، اتنا احمق تھا، اتنا سفیہ تھا کہ اس کو یہ پتہ نہیں، اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ شہادت کے بعد حسین زندہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ یقین کریں، اگر یزید اور یزید والوں کو پتہ ہوتا کہ شہادت کے بعد حسین زندہ جاویدہ ہو جائیں گے تو ہرگز یہ قبیح عمل انجام نہ دیتا، مگر اللہ بھی بیکار نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ توجہ چاہوں گا، جب مشن اس کا ہے تو سربراہ بھی تو وہی ہے۔ آپ کہاں تک جائیے گا؟ جہاں تک آپ کی سوچ ہے، لیکن اس کا اصل رہبر، اس کا قائد تو اللہ تھا، اور حسین اللہ کے نمائندے تھے، اس لیے ناکام کہاں ہو سکتے۔ بس مشکل یہ تھی کہ یہ انسان اپنی نادانی کی وجہ سے سمجھتا تھا کہ ہم جو کچھ سوچ رہے ہیں ہماری خواہش کے مطابق ہو رہا ہے، مگر وہ اپنی خواہش کے سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا اور حسین ابھرتے جا رہے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس سال ہم نے جو موضوع انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے کردار اصحاب حسینی اور شہادت امام حسین علیہ السلام۔ امام کے ساتھیوں نے بڑا کارنامہ انجام دیا، لیکن چونکہ
ان اشروں میں تذکرے تو ذرا ذرا تو ہو جاتے ہیں، مگر تفصیل سے ان کی شخصیتوں کے بارے میں گفتگو کم ہو پاتی۔ لیکن کردار کیسے بنتا ہے، پہلے اس پہ توجہ کیجیے۔ کردار اصحاب حسینی، موضوع یہ اصحاب حسین کا کردار کربلا میں کیا تھا۔ کردار کے لیے فکر درکار ہے، بغیر فکر اور عقیدے کی کبھی کوئی کردار نہیں بنتا۔ جب تک فکر نہیں پیدا ہوگی، جب تک نظریہ پیدا نہیں ہوگا، جب تک آپ کے ذہن میں کوئی خیال نہیں آئے گا، آپ عمل بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ والی مثال، بھائی آپ کے ذہن میں ہے مجلس ہونے والی ہے، یہ خیال ہے، لیکن جب تک آپ گھر ہیں تب تک خیال ہے، لیکن جب آپ مجلس میں آ گئے تو یہ کردار ہے۔ توجہ چاہوں گا، تو کردار پہلے نہیں ہوتا، خیال پہلے ہوتا ہے۔ اسی کو ہم مذہبی زبان میں عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدے کا تعلق قلب سے، عقیدے کا تعلق دماغ سے، لیکن کردار کا تعلق اعضاء اور جوارح سے ہے، پیر سے ہے، ہاتھ سے ہے، جسم سے ہے۔ آپ نے فقیر کی آواز سنی، دل میں آپ کے رحم پیدا ہوا اور آپ نے سوچا کہ اسے کچھ دینا چاہیے۔ آپ نے سوچا، دل میں ترحم کا جذبہ پیدا ہوا، یہ ہے عقیدہ، یہ ہے خیال۔ لیکن جب تک آپ اسے کچھ نہیں دیتے، کردار کی منزل میں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن جہاں عقیدے کے ساتھ آپ گھر سے نکلے اور نکلنے کے بعد آپ نے اس فقیر کی، اس غریب کی، اس مجبور کی مدد کی، یہ ہے کردار۔ توجہ چاہوں گا، یہ ہے کردار۔ اور یہی اس کا ایک نگیٹو پہلو بھی ہے، منفی پہلو بھی ہے۔ آپ نے ایک آواز سنی اور آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ اس کو نقصان پہنچانا چاہیے۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی، گفتگو کردار اصحاب حسینی پہ ہے۔ آج پہلی مجلس ہے، تھوڑا سا مسئلہ صاف ہو جائے، ہے نا، تو دھیرے دھیرے آگے بات بڑھے گی۔ آپ کے ذہن میں خیال ہے کہ اس کو نقصان پہنچانا چاہیے، لیکن یہ خیال ہے، کسی کو عقیدہ کہہ لیجیے۔ لیکن جب تک آپ گھر سے باہر نہیں نکلتے، نقصان نہیں پہنچاتے، گناہ نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، جب تک گھر سے باہر نہیں نکلتے اور خیال کو عمل کا جامہ نہیں پہناتے، تب تک گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر خیال پیدا ہوا کہ اسے نقصان پہنچانا چاہیے اور آپ گھر سے باہر طیش میں آ بھی گئے اور اسے ایک ہاتھ لگا بھی دیا، تو اب جو ہاتھ لگایا تو اب خیال اور عمل دونوں برابر ہو گیا۔ اب سنیے، کربلا میں دو طرح کے کردار تھے۔ توجہ چاہوں گا، کربلا میں دو طرح کے کردار تھے۔ ایک یہ سوچ رہا تھا حسین کو چھوڑ دو، یزید کی مدد کر دو تاکہ ہمیں کچھ دنیا مل جائے۔ ایک طرف یہ سوچنے والے تھے، دوسری طرف سوچنے والے یہ تھے حسین نواسے رسول ہیں، حسین دل بند مصطفیٰ ہیں، حسین فرزند فاطمہ ہیں، حسین علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، حسین امام وقت ہیں، حسین حاجی برحق ہیں۔ ان کی اطاعت، ان کی پیروی، ان کے پیچھے چلنا، یہ اسلامی فریضہ ہے، ایمانی فریضہ ہے، یہ ہے عقیدہ۔ ابھی تک یہ سوچ رہے تھے،
سوچتے سوچتے میدان عمل میں اتر آئے اور کہا اے یزیدیوں تمہاری دنیا کو ہم ٹھوکر مارتے ہیں، ہمیں تمہاری دنیا نہیں چاہیے، ہمیں حسین کی دی ہوئی عزت چاہیے، یہاں عزت بھی ہے، یہاں دنیا بھی ہے، یہاں امامت بھی ہے، یہاں اسلام بھی ہے، یہاں قرآن بھی ہے، یہاں نبوت بھی ہے، یہاں وراثت مصطفیٰ بھی ہے، یہاں توحید بھی ہے، یہاں اللہ بھی ہے، یہاں سب کچھ ہے، ہم اس دنیا کو ٹھوکر مارتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بہت پہلے محمد مصطفیٰ نے، علی مرتضیٰ نے، فاطمہ زہرا نے، حسین کے بابا نے، حسین کے نانا نے ہمیں یہاں تک پہنچایا تھا، آج اس سے نقد وصول کرنے کا موقع ہے، تو ہم نے خیال تو بنا لیا، نظریہ تو بنا لیا، عقیدہ تو بنا لیا، اب عمل کا میدان حسین فراہم کر رہے ہیں، تو صحیح کہ ہم میدان عمل میں اتر کر حسین کا ساتھ دے کر کے یہ بتا دیں عقیدہ بھی ہمارا صحیح ہے، عمل بھی ہمارا صحیح ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حیدری آگے بڑھا، جہاں عقیدہ بھی درست، عمل بھی درست، اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے، ممکن ہے عقیدہ درست ہو، توجہ چاہوں گا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ عمل کی منزل میں بھی وہ پورا کھڑا اترے، اور اس کی مثال خود کربلا ہی میں پسرے ساتھ کی ہے، عقیدہ پہلے اس کا درست تھا کہ حسین کا قتل صحیح نہیں ہے، یہاں تک تو بات، لیکن ہائے رے دنیا، ہائے رے دنیا، ہائے رے رے کی حکومت، ہائے رے خلافت، لفظ بدل دیا، اس کی محبت نے اس کے عقیدے کو ڈاواڈول کر دیا، شک میں بڑھوں یا نہ بڑھوں، جاؤں یا نہ جاؤں، آگے بڑھوں یا نہ بڑھوں، اسی میں اس کی زندگی کربلا میں فیصلہ کیا کیا، توجہ چاہوں گا، فیصلہ عقیدے کے خلاف کیا۔ دیکھیں کربلا کیوں بار بار دہرائی جا رہی ہے، یہ کردار ہمیشہ ہے، یہ کردار بدلنے والے نہیں ہیں۔ عقیدہ درست تھا کہ قتل حسین صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی صحابی کا بیٹا تھا، تابعین میں سے تھا، معمولی آدمی نہیں تھا، یہ نہ سمجھیے گا۔ پسرے ساتھ جو کربلا میں ہائی کمان لے کر کے آیا تھا ابن زیاد کی طرف سے، اور شمر دوسرے نمبر کی شخصیت تھا وہاں کے اوپر کمانڈر ہونے کے اعتبار سے، کہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ ہاں ہم لوگ کبھی کبھی پڑھتے پڑھتے ایسے سمجھنے لگتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی گلی کوچے کے لوگ تھے، کوئی حیثیت نہیں کہ اپنے وقت کے یہ بڑے مانے جانے لوگ تھے، خاص طور سے پسرے ساتھ، جس کو ابن سعد بھی کہتے ہیں، عمر سعد بھی کہتے ہیں۔ پوری کربلا اسی کے ہاتھ میں تھی۔ یہ کہاں سے آیا تھا؟ کوفے سے۔ کوفے کا گورنر کون ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد۔ عبید اللہ ابن زیاد کے اوپر کون ہے؟ توجہ چاہوں گا، یزید۔ میں جملہ یہیں پہ کہہ دوں، وہ لوگ جو یزید کو بری کرتے ہیں، توجہ چاہوں گا، وہ لوگ جو یزید کو امام حسین کے خون سے بری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سوال یہ ہے ابن زیاد کس کا گورنر ہے؟ اگر یزید کا گورنر نہیں تو یزید بری ہے، اور اگر یزید کا گورنر ہے کہ یقیناً ہے تو یزید بھی شامل، اور یزید کو جس نے مسلمانوں کے کردے پر مسلط کیا وہ بھی شامل، چاہے وہ امیر شام ہو
چاہے کوئی بھی ہو. تو ابن زیاد کوفے میں، پسر ساتھ کربلا میں عقیدہ کیا ہے؟ قتل حسین صحیح نہیں ہے. اگر قتل حسین میں ہاتھ رنگین ہو گیا معافی نہیں ہو سکتی. سنیے تو بہت توجہ چاہوں گا. ہمیں فرشدہ سے ایمان کی دولت ملتی ہے. دیکھیے فکر کیا ہے؟ پسر سعد کی صحابی کا بیٹا ہے. صحابی کا بیٹا ہی نہیں، تابعین میں سے ہے، یعنی صحابہ کی صحبت میں بھی رہا ہے، صرف اپنے باپ کی صحبت میں نہیں، کہ جو خود صحابی رسول تھا، سعد وقاص. عقیدہ صحیح ہے کہ حسین کا قتل جرم ہے، مگر اس کے بعد تربیت کھوٹی ہے کہ حسین کے قتل کو ناجائز تصور کرتے ہوئے بھی میدان عمل میں وہ پورا نہیں اترا، اور میدان میں آنے کے بعد اس نے قتل حسین کا فیصلہ کیا، یعنی اپنے ضمیر کی آواز کے خلاف فیصلہ کیا. یہ توجہ چاہوں گا، یہ بڑی عجیب منزل ہے. کبھی کبھی دنیا انسان کو کہاں لا کے کھڑا کرتی ہے. یہ کربلا کا ایک درس ہے. یہ کردار حسینی سے آپ کو پتہ چلے گا. اصحاب حسین میں بھی کوئی ایسے ویسے لوگ نہیں تھے. انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی تب آپ کو پتہ چلے گا. بہت عظیم عظیم لوگ دنیا کے بھی اعتبار سے. بعض رئیس قبیلہ تھے، ہزاروں لوگ ان کے پیچھے چلتے تھے، ہزاروں تلواریں ان کے ساتھ تھیں، نہ جانے کتنا مال و دولت تھا، مگر فکر بھی صحیح تھی، عمل بھی صحیح تھا، عقیدہ بھی صحیح تھا اور عمل بھی صحیح تھا. ہمارے ساتھ یہ فیصلہ صحیح نہیں کیا. عقیدہ درست کہ قتل حسین جرم ہے، مگر عمل اس کے برخلاف. مگر خور نے کیا کیا؟ توجہ چاہوں گا. خور نے کیا کیا؟ عقیدہ پہلے سے درست تھا، مگر وہ اپنے امیر کے حکم سے مجبور تھا. اپنے کو سمجھ رہا تھا کہ حکم امیر ہے، لہذا خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی. یہاں تک تو وہ تردد کا شکار تھا. اب جب کربلا میں آیا، عمر سعد سے گفتگو ہوئی امام حسین سے، اور وہ گفتگو فیل ہو گئی، صلح کی گفتگو ختم ہو گئی، آگے بات نہیں بڑھی. تو ایک مرتبہ حر نے اسی عمر سعد سے، کہ خود حر بھی آپ کو پتا ہے 1000 لشکر کا علمبردار تھا، سردار تھا. کس کے ماتحت تھا؟ عمر سعد. اپنے کمانڈر کے پاس آیا، کہا امیر حسین کی کوئی بات معقول نہیں لگتی. توجہ چاہوں گا، یہ سب تاریخ میں ہے. حر نے عمر سعد یعنی اپنے سردار سے کہا کہ اتنی ساری باتیں امام حسین نے کہی، کیا معقول نہیں ہے تمہارے نزدیک؟ کہ نہیں، حسین کی ساری باتیں معقول ہیں. کیا کروں؟ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں جنگ روک دیتا. تمہارا امیر نہیں مانتا. یہ کون ہے امیر؟ کوفے میں ابن زیاد، جو سب کا امیر ہے. کہا تمہارا امیر. اب سنیے گا، عجیب تاریخ کا موڑ ہے کربلا میں. پر یہیں سے حر کا عقیدہ بدل گیا. عمر سعد کے پاس سے اٹھ کر کے آئے تو حر کا ساتھی کہتا ہے میں نے حر کو اس عالم میں دیکھا کہ کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ کیفیت عمر سعد کے لیے بھی تھی کہ میں کیا کروں، حسین سے جنگ کروں یا رائے کی لالچ میں رہوں، میں حسین کو چھوڑ دوں، جنگ نہ کروں، یا جنگ کر کے رہے لے لوں. وہ بھی شک کا شکار. ادھر یہ بھی حر بھی، مگر حر نے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا. توجہ چاہوں گا، ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا. یہاں سے پتہ چلتا ہے
کہ عمر سعد کی تربیت کھوٹی تھی، حر کی تربیت کامل تھی، فیصلہ دونوں نے کیا، ایک نے آخرت تباہ کر لی اور ایک نے آخرت بنا لی، فیصلہ سیم ہے۔ عمر صاحب نے کیا کہا؟ مشہور جملہ ہے دوستو، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، آج بھی یہ فکر لوگوں کے ذہنوں میں ہے، اللہ نہ کرے یہ فکر ذہن میں گھر بنائے۔ عمر صاحب نے کیا کہا؟ رائے نبض ہے اب جنت ادھار ہے، یہ اسلامی فکر نہیں ہے۔ اگر کہیں زبانوں پر، میسیجز میں، واٹس ایپ پہ کہیں پر یہ فکر آئے، سمجھ لو یہ وہی عمر سعد والی فکر ہے، یہ حسینی فکر نہیں ہے۔ جنت ہی نقد ہے، جہنم ہی نقد ہے، بقیہ ساری چیزیں ادھار ہے۔ جو دنیا کے لالچی ہوتے ہیں اور چار روزہ زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سمجھتے ہیں، وہی اس دنیا کی دلدل میں پھنس کر کے ایسے جملے استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنی عقیدے کو، اپنی خراب بات کو، اپنے برے خیال کو دوسروں کے سامنے صحیح بنا کر کے پیش کر سکے۔ یہ سمجھ لیجئے، آج پوچھنا آسان ہے عمر سعد سے، بتاؤ نقد کیا ہے، ادھار کیا ہے؟ اس وقت بڑا مشکل تھا، اب پوچھو نقد کیا تھا، ادھار کیا تھا؟ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، کردار اصحاب حسینی، اصحاب حسین کا کردار کربلا کی حقیقت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا بھی ہے، پیغمبر نے بڑی محنت کی تھی، پیغمبر نے بڑی جانفشانی اٹھائی تھی تاکہ سچا مسلمان بن سکے، اور بہت سارے مسلمان پیغمبر کی زندگی میں بنے، ایک سے ایک شخصیتیں پیدا ہوئی۔ لیکن ہمارے علماء نے لکھا کربلا میں امام حسین کے ساتھ حقیقی مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ یہ اکثریت کا جملہ فراموش ہے، جمع ہی نہیں ہوئے اتنے حقیقی مسلمان۔ یہ حسین کا دل بردہ تھا، یہ ان کا علم تھا، یہ ان کی جاذبیت تھی کہ انہوں نے اپنے خطبوں سے جو لوگ بھی حقیقی مسلمان تھے سب کو کربلا میں جمع کیا۔ حسین جمع نہیں کر رہے تھے، اپنے نانا کو سہارا دے رہے تھے۔ میرے نانا، آپ نے کوشش کی تھی اور مسلمانوں کی تربیت کر کے اچھے لوگ بنائے تھے، مگر پھر بھی اکثریت نہیں بن پائی۔ میرے نانا، کربلا میں ہم نے آپ ہی سے میراث لے کے کوشش کی ہے، یہ اصحاب ہیں، دیکھتے جائیے اور اپنی تعلیمات سے ملاتے جائیے۔ کردار اصحاب حسینی، کربلا کا تعلق پیغمبر سے، کربلا کا تعلق رسول خدا سے ہے۔ وہ لوگ دھوکے میں ہیں جو فرش اعلیٰ پر نہیں آتے اور اپنے کو مسلمان کہتے، وہ لوگ صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھ نہیں سکے کہ جو حسین کے نام پر جمع ہو نہیں پاتے۔ حسین کے نام پہ جو جمع نہ ہو سکا وہ کسی نام پہ جمع نہیں ہو سکتا۔ آپ یاد رکھیے اس کو، کسی نام میں اتنی جاذبیت نہیں ہے۔ اور وہ بڑے قسمت والے ہیں، قسم خدا کی۔ ہمارے سامنے روایتیں، آپ جانتے ہیں میں خطابت کم کرتا ہوں، پڑھ کے اور مطالعہ کر کے بولتا ہوں۔ وہ بڑے قسمت والے ہیں کہ جو اس پر شہادہ پر بلائے گئے۔ آپ یقین رکھیے، ہم اسکولوں میں نہیں وقت دے سکتے، ہماری عمر گزر چکی، ہم کالجوں میں نہیں جا سکتے، ہم مدرسوں میں اب نہیں بیٹھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہماری عمر بیت چکی۔ یہ حسین کا اسکول ہے،
یہ حسین کا اسکول ہے ہمارے پاس جہاں لکھا ہوا ہے. ابھی میں بتاؤں گا ہمارے علماء نے کام کیا ہے. کیا فائدے ہیں ذکر حسین کے؟ اللہ اکبر. کیا فائدے ہیں ذکر حسین کے؟ یہ تماچا ہے یزیدیت پر بہت زوردار جو قیامت تک پڑتا رہے گا. فقط آپ مجلسوں میں آتے رہیے. صلوات پڑھ محمد والے. کیا فائدے ہیں؟ علامہ محسن امین بڑی شخصیت ہے ہماری. نجف میں انہوں نے تعلیم حاصل کی, مجتہد تھے, بڑی بڑی کتابیں لکھی, عرب تھے. اور علامہ نقل صاحب مرحوم کے ہم عصر تھے, اور یہ دونوں آپس میں خط و کتابت بھی کرتے تھے. بڑے ذہین تھے محسن امین صاحب, بڑے ذہین تھے. ان کی ایک کتاب ہے, توجہ چاہوں گا میں اپنے دوستوں کی توجہ چاہوں گا, جو ہمارا مجمع ہے جس میں ہمارے چھوٹے بھائی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کثیر تعداد میں موجود ہیں. کچھ پردے ہٹانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ سمجھیں کس لاجک کے تحت ہم فرش ادا بچھاتے ہیں. خالی جذباتی رشتہ نہیں ہے, جذباتی رشتہ تو ہے ہی, منطقی رشتہ ہے. گڑی پائی جاتی ہے ادا حسینی میں. آنکھ بند کر کے ہم لوگ نہیں آتے, اور جو آنکھ بند کر کے آتے ہیں کچھ دیر بعد اندھے ہو جاتے ہیں. آپ کا روشن ضمیر ہونا, آپ کا روشن خیال ہونا, بار بار مجلس حسین برپا کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پس پشت قرآن کی آیتیں ہیں, اس کے پیچھے احادیث معصومین ہیں, اس کے پیچھے گڑت ہے, اس کے پیچھے منطق ہے, اس کے پیچھے لاجک ہے. تنہا جذباتی رشتہ نہیں ہے. دنیا میں ان بھکتوں کی کمی نہیں ہے. کوئی دن چلتا ہے اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. پھر انہی لوگوں سے کہو یہ ہوا تو اس وقت کہتے کیا ہوا تھا. الحمدللہ فرشادہ پہ آنے والا کوئی ادادار کم سے کم کتنا تو اسے پتا ہے کہ پیغمبر تمہارے کون ہیں. ایسے بھی مسلمان ہیں کہ ان سے پوچھ لو تو کہے گا نام تو میرا محمد ہے, مگر بتا نہ پائے گا کس کا کلمہ پڑھتے. نام تو کفیل ہے مگر اسے پتا نہیں ہے کہ قرآن اس کی کتاب ہے. لیکن فرشادہ پہ آنے والے رسول کو بھی پہچانتے ہیں, آل رسول کو بھی پہچانتے ہیں. توجہ چاہوں گا میں آپ کی. تو علامہ محسن امین محسوس کیا کہ شیعوں کے اوپر بڑا اعتراض ہے کہ شیعوں میں بڑی شخصیتیں نہیں پیدا ہوئی. سنیے گا, بڑی شخصیتوں کا دیکھیے تصور ہے تو آپ کے سماج میں ہے, مگر مان لیجیے ہمارے پاس بہت دھن دولت آ جائے تو ہم بڑے ہو جائیں گے, جو نہیں بھی سلام کرتے تو وہ بھی سلام انہیں کرنے لگے. تو یہ ایک تصور ہے نا سماج میں کہ جن کے پاس پیسہ ہو, بنگلہ ہو, دھن دولت ہو, منصب ہو, وہ بڑا ہے. لیکن پڑھے لکھوں کی نگاہ جو کتاب لکھتا ہے, جو درس و تدریس کرتا ہے, جو یونیورسٹی میں کرسی سنبھالے ہوئے, جو کتابیں لکھتا ہے, جو رائٹر ہے, جو فکر کرتا ہے, جو شاعری کرتا ہے, جو فکر دیتا ہے, جو سماج کی اصلاح کرتا ہے, جس کو ریفارمر کہتے ہیں, مصلح کہتے ہیں, اس کو بڑا مانا جاتا ہے. تو یہ اعتراض تھا شیعوں کے اوپر کہ شیعوں میں بڑی شخصیتیں نہیں پیدا.
اچھا یہ اعتراض کہاں سے ہوا یہ بھی سن لیجیے، دلچسپ ہے۔ اس لیے کہ شیعہ تو بعد کی پیداوار ہے۔ ہاں یہ ہمارا کو الزام ہے۔ اچھا ایک دوسرا کہہ دو، بعد کا پروڈکٹ پہلے سے اچھا ہوتا ہے۔ سلامات پڑھیں محمد والے۔ یعنی کیا مطلب سنیے گا، بعد کی پیداوار ہے، یعنی حسین کے بعد یہ لوگ پیدا ہوئے۔ حسین سے پہلے تو سب ایک تھے، چلو اچھا ہوا حسین کا نام آ ہی گیا، کم سے کم اچھا ہوا حسین کا نام آ ہی گیا۔ اسی کربلا میں دو لفظ ہم کو ملے، توجہ چاہوں گا، دو لفظ کربلا میں ملے۔ جب حسینی سپاہی لڑنے آیا یزیدی سپاہی کے مقابلے میں، تو آپ کو پتا ہے نا سپاہی جب لڑنے آتا ہے تو رجس پڑھتا ہے، کہتا ہے میں ہوں مرد میدان، میں ہوں شجاع، میں فلاں قبیلے کا، میں بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوں، میں تم کو ختم کر دوں گا، تم کو تاراش کر دوں گا، ہے نا رجس؟ لیکن اس کے ساتھ تنہا یہی نہیں، آنے والے کہتے تھے انا علی دین علی، انا علی دین محمد، انا شیعۃ علی، میں علی کا شیعہ ہوں، میں علی کے مذہب پہ ہوں، میں محمد کے مذہب پر ہوں۔ تو اس کے مقابلے میں جو دشمن تھا وہ کیا کہتا تھا، میں فلاں کا شیعہ ہوں، میں فلاں کا شیعہ ہوں۔ تو پتہ چل گیا لفظ شیعہ بھی کربلا میں عروج پر پہنچا۔ دو طرح کے شیعہ تھے، ایک حسینی شیعہ اور ایک یزیدی شیعہ۔ بس ایک معیار مل گیا کربلا سے، ٹھیک ہے ہم بعد میں پیدا ہوئے، مگر آپ نے خود ہی لیبل لگا دیا کہ ہم حسینی ہیں، تو بھیا جو حسینی ہے وہ محرم میں دکھائی دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو علامہ محسن امین علیہ رحمہ بتا دے تمہارے شخصیتیں نہیں پیدا ہوئی، کوئی اسکالر نہیں پیدا ہوا، کسی نے کتاب نہیں لکھی، کوئی تھنکر نہیں پیدا ہوا، کوئی اہل فکر و نظر نہیں پیدا ہوا۔ سنیں گے علامہ محسن امین نے جلدوں کی جلد لگا دی، کتاب کا نام لکھا اعیان الشیعہ۔ اعیان عربی میں کہتے ہیں بڑے اور بزرگ لوگ، عین کی جمع آیان، شیعوں کے عظیم لوگ۔ اللہ اکبر۔ اب جو انہوں نے درج کرنا شروع کیا تو اگر دشمن نے موقع نہ دیا ہوتا تو شیعہ تو بڑے متحمل مزاج ہیں، سب کچھ صبر اور ضبط کر لیتے ہیں، مگر جب موقع دیا تو انہوں نے لکھ کے بتایا کہ اگر تقیہ کا زمانہ نہ ہوتا تو ہمارے شیعہ راوی تمہاری صحیح بخاریوں میں نہ آ گئے ہوتے۔ جو کچھ تمہارے پاس آج ان صحیح میں موجود ہے وہ ہمارے تقیہ میں رہنے والے شیعہ راوی ہیں جن کو تم پہچان نہیں سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ کیونکہ حسین کے بعد ایسا ماحول پیدا ہوا کہ شیعہ اپنے کو، اور بعض لوگوں کا نام اس میں ایک اسبغ ابن نباتہ ہیں، یہ مولا کائنات کے صحابی ہیں، خصیصین میں سے ہیں، اصحاب سر، یعنی جس سے امام علی راز کی باتیں کرتے تھے۔ اسبغ ابن نباتہ کوفے کا وہ عظیم آدمی ہے کہ شیعہ اور غیر شیعہ سب نے ان سے روایتیں لی ہیں۔ ایک نام تو میں یوں ہی بتا دیتا ہوں آپ کو، اور کتنے نام ہیں ان صحائے ستہ میں کہ جو عقیدے سے شیعہ ہیں مگر بتا نہیں سکتے تھے۔ کوئی بات نہیں، علی والوں کا کام ہے علم پھیلانا۔ جہاں بھی یتیم علم آ جائے گا پھر یہ نہیں دیکھیں گے کس گھرانے کا ہے، کس قبیلے کا ہے، گورا ہے، کالا ہے، جغرافیہ اس کا کیا ہے، حسب و نسب اس کا کیا ہے، وہ تو چاہتا ہے علم پھیلے۔ تو
جب ان کے استاد نے نہیں دیکھا تو شاگرد کہاں سے دیکھتا؟ تو علی نے تو ایسے ہی پھیلایا تو شاگرد تو لگی. تو میرے عزیزو، محسن امین صاحب نے آیان الشیعہ لکھا، ایک کتاب لکھی جو میرا موضوع ہے اس وقت، آیان الشیعہ کے علاوہ. وہ کیا کتاب ہے؟ کتاب یہ ہے اداداری کیسے کی جائے. اللہ اکبر، اتنا گریٹ رائٹر، اتنا عظیم لکھنے والا، جس نے 27-28 جلدوں میں ظاہراً آیان الشیعہ اس کے علاوہ کتابیں لکھ ڈالی پوری زندگی. وہ بیٹھ کے لکھتا ہے آیان الشیعہ. میرے پاس یہاں موجود ہے وہ کتاب، اداداری کیسے کی جائے. میں کتاب لے کے آیا ہوں، اتنی موٹی ہے، عربی میں، اس کا ترجمہ فارسی میں. میں یہ کیوں نقل کر رہا ہوں دوستو؟ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہمارے علماء بیکار نہیں بیٹھے تھے. جب جب مذہب پر حملہ ہوتا تھا تو علمی حوالے سے اس کا جواب دیتے تھے تاکہ بتا سکیں کہ تمہارے اعتراض میں کوئی دم نہیں. یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. یہ ہم ایسے ہی تھوڑی آ گئے ہیں آپ کے اوپر، اس پر سے آزاد اوپر ایسے تھوڑی آ جاتے ہیں. ہمارا ہر محرم میں دیکھیے چاند کا انتظار رہتا ہے. محرم کا چاند، محرم کا چاند، تو دنیا میں آپ ہی تو ہیں جو محرم کا چاند دیکھتے ہیں، اور کسی کو توفیق تو کیوں دیکھتے ہیں؟ اس محرم کے چاند میں کیا خاص بات ہے؟ اس لیے کہ یہ محرم کا چاند حقیقی معنوں میں زہرا کا چاند ہے، فاطمہ کا چاند ہے. اس لیے علامہ محسن امین نے لکھا اداداری کیسے کی جائے. آج کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. اداداری کے دنیاوی فوائد کیا ہیں، اخروی فوائد کیا ہیں، دونوں چیزیں بیان کی. پہلا فائدہ، یہ ماتم کیوں، یہ سینہ زنی کیوں، یہ مجلس کیوں، یہ شبیہ تابوت کیوں، یہ شبیہ ذوالجلال کیوں، یہ گریہ کیوں، یہ تبرکات کیوں؟ توجہ چاہوں گا. پہلا فائدہ علامہ محسن امین کہتے ہیں، پہلا فائدہ یہ کہ مجلس حسین کے ذریعے سے ہم پیغمبر سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں. توجہ چاہوں گا، بہت توجہ چاہوں گا. دیکھیے آج ہی نیت صاف کر لیجیے. پیغمبر کے لیے فرش ادا پہ ہم آتے ہیں، فاطمہ زہرا کے لیے آتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے لیے آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ پڑھو قرآن مجید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ جو قرآن ہے نا، اس کو تو سب مانتے ہیں نا، اس سے تو کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. تو جب انکار نہیں کر سکتے تو کیوں نہیں فرش ادا بچھاتے؟ اظہار ہمدردی کس سے؟ پیغمبر سے. کیوں؟ اس کا بھی جواب کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر حسین کو چاہتے تھے. توجہ چاہوں گا بس آپ کی. پیغمبر کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مسلمان کہے جاتے ہیں جب محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اور رسول اللہ کس کو چاہتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام. یہ بتائیے توجہ چاہوں گا. اب ایک میں مثال دے دوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے. اگر آپ کے عزیزوں میں یا پڑوس میں جس سے آپ راہ و رسم رکھتے ہیں، کوئی گھر میں حادثہ ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہیں، اور جانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک. یہی نا؟ توجہ چاہوں گا.
ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. یہ کیوں؟ فلاں کیا کیوں نہیں گئے؟ کہا ان سے ہماری کوئی عقیداری نہیں، ان سے ہماری کوئی رشتے داری، ہم ان کو نہیں پہچانتے. کہا ان کیا کیوں آئے؟ اس لیے کہ یہ میرا دوست ہے. ان کیا کیوں آئے؟ یہ ہمارے چاچا ہے. کیوں آئے؟ یہ ہماری خالہ ہے. اس لیے کیوں آئے؟ حادثہ ہوا ہے، غم ہے، لہذا ہم اظہار ہمدردی کے لیے آئے ہیں. تو ایک بات کا تو فیصلہ ہو گیا، جو جس سے محبت کرتا ہے اگر اس کے ہاں غم ہوتا ہے تو وہ جا کر کے کہتا ہے ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. تو اب ماننا پڑے گا جو رسول خدا سے حقیقی معنوں میں محبت رکھتے ہیں، جب نواز رسول ذبح ہو گیا، کربلا میں مارا گیا، تو وہ دوڑ کر کے پیغمبر کے گھر آیا، یا رسول اللہ ہم آپ کے نواسے کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اب پتا چلا کہ رسول کے چاہنے والے کہاں کہاں ہیں. یہی تو ہے دنیا. اظہار ہمدردی کس سے؟ پیغمبر سے. کیا یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے؟ یہ کس قسم کے اعتراضات ہیں؟ اس میں کہاں سے بدعت کا پہلو پیدا ہو گیا ہے؟ اگر یہ بدعت ہے تو پوری زندگی بدعت ہے انسان کی. اچھا یہ بتائیے، ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اپنے جوانوں کے ذہن میں ڈال دو. اگر محشر برپا ہو اور ایک طرف رسول خدا ہو اور امام حسین ہو اور ہندا جگر خارا کا پوتا ہو، تو یہ بتاؤ رسول کس کو گلے لگائیں گے؟ توجہ چاہوں گا، رسول کس کو پیار کریں گے؟ رسول جس سے پیار کریں گے اسی کی عزاداری بھی ہوگی. یہ عجیب ہے سوچ لوگوں کی. پیغمبر سے محبت کا دعویٰ بھی ہے اور نواسے کے غم سے دوری بھی ہے. تو پہلی چیز اظہار ہمدردی. اچھا ایک چیز اور بتا دوں میں آپ کو یہیں پر، جتنی شخصیت عظیم ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ غم یا خوشی وہ بھی عظیم ہوتا ہے. جتنی شخصیت عظیم ہوتی جائے. اور دوسرا پہلو اس کا یہ کہ جب دنیا میں کسی کے گھر میں غم ہوتا ہے تو اگر معمولی ہے اور اظہار ہمدردی کی تو کوئی اس کا حساب و کتاب، لیکن اگر جس کے حادثہ ہوا کوئی بڑا ہے، عہدے اور منصب والا ہے، شخصیت والا ہے، تو اسی طرح اس میں عظمت پیدا ہوتی ہے. فخر کی بات ہے کہ ہم امام حسین کے غم میں شریک ہو کر کے پیغمبر کے درجے میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہمارا کس سے کہتے ہیں؟ ہم آپ کے غم میں پیغمبر سے کہتے ہیں. ظاہر بات ہے پیغمبر سے کہنا یعنی گویا پیغمبر کی عظمت اور بزرگی میں شریک ہونا ہے. آپ غور کریں، ایک ایک بات پہ آج جا کے ذرا سا غور کیجیے گا. یہ کتاب بہت دیر میرے ہاتھ میں لگی مگر ذہن روشن ہو گیا کہ کیوں ہم امام حسین کا غم مناتے ہیں. آج دنیا ہم سے سیکھے، ہم سے پوچھے اور جواب سنیں. اس لیے غم مناتے ہیں کہ ہم رسول خدا سے محبت کرتے ہیں. اس لیے غم مناتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. دعوے کے لیے دلیل چاہیے اور اس کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ نواز رسول کربلا میں مارا گیا اور پیغمبر اس کے غم میں اپنی زندگی میں غمزدہ رنجیدہ تھے. تو جب پیغمبر رنجیدہ تھے تو ہماری سمجھ میں آیا کہ اگر ہم ان کے غم میں شریک ہو جائیں گے تو ہمارا پیغمبر
تو ہم حسین کا غم منا کے اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو، اپنے رسول کو خوش کرتے ہیں، اپنے امام کو خوش کرتے ہیں، اپنی شہزادی کو خوش کرتے ہیں۔ بس میں آج اسی ایک فائدے کے اوپر اپنی گفتگو کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ بات کل سے آگے بڑھے۔ ہمارا موضوع اس عشرے میں کردار اصحاب حسینی اور شہادت امام حسین۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا دو لفظوں میں کہ جب تک عقیدہ نہیں بنے گا، آپ کا خیال فکر نہیں ہوگی، کوئی عمل بھی انجام نہیں پا سکتا۔ عقیدے ہی کی بنیاد پر عمل پیدا ہوتا ہے، خیال کی بنیاد پر عمل پیدا ہوتا ہے۔ اور اصحاب حسینی عقیدے کے معاملے میں پکے تھے، ان کا عقیدہ درست تھا، وہ صحیح اسلام لے کر کے چل رہے تھے، اور چونکہ عقیدے میں صحیح تھے لہذا عمل میں کامیاب رہے۔ جب فیصلے کی گھڑی آئی تو انہوں نے غلطی نہیں، صحیح فیصلہ کیا۔ اور یہ زندگی میں دو راہ بڑی مشکل ہے کہ کسی کے لیے سوال پیدا ہو جائے کہ میں دنیا کی طرف جاؤں یا آخرت کی طرف۔ اصحاب حسینی نے ہمیں بتایا کہ جب دنیا اور آخرت میں انتخاب ٹکرائے تو دنیا کو چھوڑ دو، آخرت کو لے لو۔ توجہ چاہوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے دنیا کو اختیار کیا تھا وہ اپنی دنیا سمیت آج ختم ہو گئے، مگر جنہوں نے آخرت کو اپنایا تھا آج ان کی گفتگو دنیا بھر میں ہو رہی ہے۔ دیکھیے یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر زندگی بدل دینے والی چیزیں۔ ایسے موڑ آپ کے لیے بھی آتے ہیں، ہمارے لیے بھی آتے ہیں۔ انتخاب کس میں؟ کبھی کبھی انتخاب ہو جاتا ہے، بادشاہ کا انتخاب کیا جائے یا ایک نیک اور صالح مومن کا۔ ظاہر سی بات ہے بادشاہ کا انتخاب کیجیے گا تو دنیا کا فائدہ ہو، شہزادے کو انتخاب کیجیے گا تو پھر دنیا آپ کو مل جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے کسی حق والے کو، کسی سچے کو، کسی نیک کو، تو ہو سکتا ہے کہ دنیا آپ کو نہ ملے تھوڑی دیر کے لیے، مگر آپ کی آخرت۔ اور یہ کربلا ہم کو سکھاتا ہے، یہ غر نہیں ہے، یہ عمر سعد کا کردار نہیں ہے، یہ کیریکٹر ہے جو قیامت تک زندہ رہے گا، اور قیامت تک دنیا کے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتا رہے گا کہ تمہاری زندگی میں بھی ایسے مرحلے آتے ہیں اور ایسے مرحلے آ سکتے ہیں۔ آپ یقین کریں ایسے لوگوں سے بھی کبھی کبھی سابقہ پڑتا ہے کہ جو کلمہ گو ہیں مگر ایسے سماج میں زندگی بسر کرتے ہیں کہ وہ آپ کی طرح سے چاہتے ہوئے بھی امام حسین کا غم نہیں منا سکتے، مگر دل میں خلش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی کتابوں میں اس قدر حدیث اہل بیت کے بارے میں موجود ہیں کہ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ شیعہ کمیونٹی کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ کم سے کم ایسا ماحول ایجاد ہو گیا ہے کہ آپ ذرا سی دیر میں ایک چھوٹے سے اعلان کی بنیاد کے اوپر فرش اعلیٰ بچھا بھی دیتے ہیں، فرش اعلیٰ پہ ہاتھ لاتے ہیں، کوئی آپ کو زحمت نہیں ہوتی۔ ورنہ دنیا کے پڑھے لکھے مسلمان ایسے بھی ہیں کہ جو اہل بیت کو پہچانتے ہیں اور نماز رسول کا پرسہ بھی دینا چاہتے ہیں، مگر چونکہ ایسے گھرانوں میں پھنسے ہوئے ہیں اندر اندر کڑ کے رہ جاتے ہیں اور وہ پرسہ نہیں دے پاتے۔ اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ بہت بڑی فضیلت ہے انسان کے لیے۔
کیسے پاک و پاکیزہ کردار کا تذکرہ وہ سنیں کہ جس کی نگاہیں پاک، جس کا قلب پاک، جس کا دماغ پاک، جس کی زندگی پاک۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے پاکیزہ لوگ ہمارے ذہن، ہمارے دماغ، ہماری آنکھیں، ہمارے قلب اور ہماری زندگی کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ یہی وہ تذکرے ہیں جس سے ہمیں قوت قلب ملتی، یہی وہ تذکرے ہیں جس سے ہمیں نورانیت ملتی ہے، یہی وہ تذکرے ہیں جس سے ہمیں علم کی روشنی ملتی ہے۔ اگر کربلا کا تذکرہ نکال دیا جائے زندگی سے، یقین کریں کہ انسان کے دل سے رحم نکل جائے، انسان کے دل سے محبت ختم ہو جائے گی۔ یہ کربلا ہے کہ جو انسان کے سامنے، وہ انسان کہ جو ظلم کی تلوار لے کر کے انسانوں کے اوپر سوتے کھڑا ہوا ہے اور اسے مارنا چاہتا ہے، یہ کربلا آگے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے یہ انسان ہے، ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ کربلا تشدد سے روکتا ہے، کربلا دہشت گردی سے انسانوں کو بچاتا ہے، کربلا انسان کے دل میں رحمدلی پیدا ہوتا ہے۔ کربلا عظیم انقلابی صفت کی حامل ہے۔ بچوں کے لیے بھی پیغام ہے، بوڑھوں کے لیے بھی پیغام ہے، جوانوں کے لیے بھی پیغام ہے، عورتوں کے لیے بھی پیغام ہے۔ کہاں ہے یونیورسٹی، کہاں ہے ایسا اسکول، کہاں ہے ایسا مکتب، کہاں ہے ایسی کتاب، کہاں ہے ایسا تذکرہ جس کے اندر اتنی قوت اور طاقت ہو؟ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، پیغمبر نے اپنی زندگی میں امام حسین اور ان کی کربلا کے بارے میں ظاہر بات ہے، پیغمبر سے امام مظلوم کی شہادت ہے 50 سال کا فاصلہ ہے، ابھی کربلا نہیں ہوئی۔ اس لیے انشاءاللہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ ائمہ نے فرش ادا بچھائی، ہارون ابن مکوف اور اس قسم سے اور بھی دیگر اصحاب۔ روایت میں ہے کہ ایک چھٹے امام مکے میں تھے، حج کرنے کے لیے گئے تھے، کیونکہ حج کا سفر طولانی ہوتا ہے، تو کبھی کبھی اپنے گھرانوں کو لے کر جاتے تھے۔ 15 دن 20 دن کا قیام ہوتا تھا، تو گھر کی عورتیں، خواتین، یہ سب تو اس قافلے میں گھر کی عورتیں بھی۔ ایک مرتبہ امام کو پتہ چلا کہ چاہنے والا ایک شاعر آیا ہے، ہارون مکفوف، آنکھوں سے معذور ہو چکے تھے، آنکھیں نہیں تھیں، بہت زبردست مرثیہ کرتے تھے۔ امام کو پتہ چلا، امام نے کہا ہارون کو بلاؤ۔ سنیے گا، توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ ہارون بلائے گئے، اب امام کی خواہش سنی۔ امام کہتے ہیں ہارون، میں نے سنا ہے کہ میرے جد مظلوم کی شان میں تم نے مرثیہ کہا، بہت توجہ چاہوں گا۔ پس پردہ ہماری مائیں بہنیں سن رہی، پورا قصبہ سن رہا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اجر دے۔ آج پہلی محرم ہو گئی، پچھلے سال کسی فرش ادا پہ، کسی قریے کے کچھ اور بھی لوگ تھے جو درمیان میں نہیں، نظریں ان کو تلاش کرتے، ہمیں پھر اللہ نے یہ توفیق دی، ہم اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اتنی مہلت دی کہ ہم عظیم اور عظیم بندے کا ذکر کر رہے ہیں۔ امام نے کہا ہارون، میں نے سنا ہے تم نے ہمارے جد مظلوم کی شان میں مرثیہ کہا۔ ہاں مولانا۔ کہا اچھا تو آؤ، مسرت بچھائے۔ ذاکر حسین کو بٹھا دیا، امام نے پردہ ڈال دیا تاکہ خاتون پردے کے پیچھے ہو اور ذکر حسین سن سکے۔ اللہ، یہ مجلس نہیں تو اور کیا ہے؟
یہ مجلس نہیں تو اور کیا؟ ہارون پڑھو. ہارون نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. عمر علی جدت الحسین وقل لآدم الدقیق. اے باد صبا، اے صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، جا اور جا کے حسین کی لاش پر ہم عزاداروں کا یہ پیغام پہنچا دیں کہ ہم جب تک زندہ ہیں آپ کے غم میں روتے رہیں گے. جا اور جا کر کے ٹھہر جا، جلدی نہ کرنا، اور ہمارے امام مظلوم سے کہنا کہ ہم اشک بہا بہا کر کے آپ کے گرد آلود لاشیں کو نہلاتے رہیں. آپ کو پیاسا مارا گیا، آپ کو بھوکا مارا گیا، ہم اپنے اشک سے آپ کی تشنگی کو بجھاتے ہیں. ارباب اعظم روایت کہتی ہے کہ چھٹے امام کے شانے ہل گئے. اس قدر گریا ہوا کہ عورتوں کی صدائے بلند ہو کہ امام کو کہنا پڑا ہارون مقبول پر رہنے دو، بس کرو. آپ کو کسی رب میں نہ رلائے سوائے آپ رو رہے ہیں. حسین مظلوم کا ایک چاہنے والا حسین سے پہلے جدا ہو گیا تھا، اس لیے کہ حسین نے اسے ایک ذمہ داری دی تھی. اے مسلم میرے بھائی، تمہیں کوفے جانا ہے. کوفے سے بہت پتہ ہے، یہ جواب دینا ہے. مسلم کوفے کے لیے روانہ ہو گئے. پہلے ہانی کے گھر، اس کے بعد مختار کے گھر، یا مختار کے گھر کے بعد میں ہانی کے گھر قیام ہوا. کوفے کے لوگ آنے لگے، ملاقاتیں ہونے لگی. حبیب ابن مظاہر بھی ابھی موجود ہے کوفے میں، مسلم ابن اوفیہ بھی ابھی کوفے میں موجود ہے. بہت سے بڑے بڑے اصحاب بھی بعد میں کربلا پہنچے، سب کوفے میں، سب نے مسلم کی مدد کی. تقریباً 3 مہینے کا فاصلہ ہے مسلم کی شہادت اور کربلا. مسلم اندر اپنے ساتھیوں کو جمع کر رہے ہیں، دوستوں کو جمع کر رہے ہیں. ایک دن خط لکھا، بہت خوش تھے. آقا 18,000 آپ کے چاہنے والوں نے بیعت کر لی. العجل جلدی ہے، قیامت کا خط. 18,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پر امام کے نام سے بیعت کی کہ ہم آپ کی نصرت کریں گے. ہمارا کوئی امام نہیں، ہمارا کوئی حاجی نہیں، ہمارا کوئی رہبر نہیں. مسلم نے یہ خط روانہ کر دیا. اللہ اللہ، جدید کے چاپلوسوں نے جدید کو خط لکھا کہ عقیل کے بیٹے مسلم کوفے میں آئے اور حسین کے نام پر بیعت دے رہے ہیں. اگر تمہیں کوفہ چاہیے تو نعمان ابن بشیر کو ہٹا کر کسی مستحکم آدمی کو بھیجو، ورنہ کوفہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ خط یزید کو ملا. یزید نے ایک عیسائی صلاحکار تھے کہ جو اس کے باپ کا بڑا وفادار تھا، سرجون نام تھا اس کا، اسے بلایا اور کہا تمہاری رائے کیا ہے؟ اس وقت
یزید ابن زیاد سے ناراض تھا. ابن زیاد بصرے کا گورنر تھا، کوفے کا نہیں تھا. یزید نے سرجون کو بلایا. سرجون خود کیا ہے؟ مسلمان نہیں، عیسائی. اس کے باپ کا مشیر خاص معتمد علیہ، کس کے؟ یزید کے باپ امیر شام معاویہ ابن ابو سفیان کا مشیر. سمجھ لیجیے آپ، اسلام کے نام پر حکومت تھی، مشورے عیسائی سے ہوتے تھے. مشورے عیسائیوں سے ہوتے تھے. ظاہر سی بات ہے، وہ کب اسلام کے حق میں مشورہ دیں گے؟ یہیں سے سمجھ لیں تاریخ میں کیسے انحراف پیدا ہوا، کیسے جدید مسند رسول پر بیٹھا. یہ امیر شام کے زمانے شروع ہو چکا. سرجون آیا، اس نے کہا آپ میری بات مانیں گے؟ یزید نے کہا کیوں نہیں؟ کہا میری رائے میں بصرے کے ساتھ ساتھ ابن زیاد کو کوفے کا گورنری بھی دے دو اور اس کا گورنر بنا دو. ابن زیاد کے علاوہ کوئی اور سنبھالی نہیں. ابن زیاد کون؟ ابن زیاد ایک ایسے باپ کا بیٹا ہے جس کے باپ کو خود پتہ نہیں تھا. مشہور النسب زیاد ابن ابی، تاریخ میں اس کو کہتے تھے. نام ہی تھا اپنے باپ کا بیٹا، پتہ ہی نہیں تھا. یہ زیاد ابن ابی یعنی ابن زیاد کا باپ پہلے کوفے میں گورنر رہ چکا ہے معاویہ کے زمانے میں. اور معاویہ نے اس کو یہ حکم دیا تھا کہ اگر شبہہ بھی ہو جائے کہ علی کا چاہنے والا ہے تو اس کا گھر گرا دو، اس کی جائیداد ضبط کر دو، اس کے بال بچوں کو قتل کر دو، اس کا وظیفہ حکومت سے کاٹ دو. ابن زیاد کے باپ کا رویہ کوفے والے پہلے دیکھ چکے تھے. اسی کا بیٹا ہے ابن زیاد. سرجون کہہ رہا ہے کہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا. یزید نہیں بنانا چاہتا تھا، مجبور ہو گیا. فوراً اس نے خط لکھا کہ تم بصرے کے ساتھ ساتھ کوفے کے گورنر ہو، جلدی سے کوفہ جاؤ اور مسلم کو ہر طریقے سے گرفتار کرنے کی کوشش کرو. اگر تمہارے ہاتھ آ جائیں تو ان سے باز پوچھ کرو، یا قتل کر دو یا ہمارے پاس دے دو. بہت جلدی جلدی. مسلم کی ہسٹری 2 لفظوں میں سن لیجیے. مسلم عباس علمدار سے کم نہیں تھے. ہمارے بعض علماء نے لکھا ہے کہ امام نے سمجھ بوجھ کر کے مسلم کو کوفے بھیجا تھا تاکہ یہ کربلا میں قوتیں جمع نہ ہونے پائے. گویا امام ایک مشن لے کے چل رہے ہیں. کہیں عباس اور مسلم اور علی اکبر اور امام حسین جمع ہو گئے تو پھر کربلا نہیں ہو سکتی. مسلم کی مظلومیت ہے، اکیلے ہیں. ابن زیاد کوفے میں آ گیا، جاسوس لگا دیے گئے، سخت پہرا ہے. حکومت کی طرف سے اعلان ہے اگر کسی نے مسلم کا ساتھ دیا تو اس کا گھر تباہ کر دیا جائے گا. باب اعظم عجیب بات لکھی. شام ڈھلتے ڈھلتے مائیں اپنے بچوں کو لے کے چلی گئی، عورتیں اپنے شوہروں کو لے کے چلی گئی. 18,000 بیعت کرنے والوں میں سے فقط 30 لوگ بچے. اور جب مسلم مسجد جامع کوفہ میں نماز عشاء پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور سلام پھیرا تو بڑی مظلومیت تھی. غریب مسلم
مسافر مسلم، اب مسلم کا کوئی مددگار نہیں، تلے تنہا مسلم تھے، راستوں سے واقف بھی نہیں تھے، تاریکی پھیل چکی تھی۔ آئے اور آنے کے بعد ایسے ہی ایک گھر سے ٹیپ لگا کے بیٹھے، ایک مومنہ تھی، وہ گھر سے نکلی ہوئی اپنے دروازے پر، اس نے دیکھا کہ کوئی شیخ ہے، کوئی بزرگ ہے، وہ ہمارے گھر کی دیوار سے ٹیپ لگا کے بیٹھا ہے۔ جب نہیں گیا تو پوچھ لیا، اے شیخ کوفے کے حالات اچھے نہیں، جا اپنے گھر جائیں۔ کہہ کے چلی گئی، پھر آئی، دیکھا وہ شخص ایسے بیٹھا۔ پھر اس نے پوچھا، مسلم کیا جواب؟ ایک جملہ، اے مومنہ میں مسافر ہوں، میرا اس شہر میں کوئی گھر نہیں، تم کون ہو؟ میں مجھ سے ملنے آتے ہیں۔ کیا واقعی تم مسلم ہو؟ کہا کہ میرے سردار، میرے آقا میں آپ کی قریب ہوں، یہ گھر آپ کا ہے۔ اور بعد میں نے زحمت تمام کر دی، پر اسی وقت مسلم نے جو پانی پیا تو اس کے بعد پانی کھانا آیا مگر کھانے کو ہاتھ نہیں لگا۔ گویا مسلم کو پتہ چل چکا تھا کہ اب میری شہادت کا وقت نزدیک ہے، آج جو آسان خدا ہے انہیں اپنی موت کا علم ہو جاتا ہے، اور شاید یہ بھی پتہ رہا ہو میرا آقا بھوکا پیاسا مارا جائے گا، میں اپنے آقا کا سپاہی ہوں، میرے آقا نے میرے اوپر بھروسہ کیا ہے، میں پیاسا دنیا سے جانا چاہتا ہوں، میں بھوکا جانا چاہتا ہوں، اے میرے آقا قیامت میں آپ کے سامنے کیسے حاضر ہوں گا؟ کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ مومنہ نے کہا، میرے سید و سردار کھانا کیوں نہیں نوش فرماتے؟ نہیں، کھانے کی خواہش نہیں، کھانا اٹھا لے گا۔ رات نماز اور عبادت میں بسر کرتی، توبہ اور استغفار میں بسر کرتی، فجر طلوع ہوئی، نماز شب تمام ہو گئی، فجر کی اذان ہونے لگی، نماز فجر تمام کی، ایک مرتبہ وہ مومنہ پھر حجرے میں تشریف لائی۔ میرے آقا آپ سوئے نہیں، میرے آقا آپ جگتے رہے۔ مسلم نے جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس مومنہ نے کیا دیکھا، مسلم لباس رسم پہن رہے ہیں، مسلم جنگی لباس پہن رہے ہیں۔ مومنہ گھبرا گئی، میرے سید و سردار کیا بات ہے؟ ایک مرتبہ مسلم نے کہا، سنتی نہیں ہو گھوڑے کی ٹانگوں کی آواز، یہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ مومنہ نے کہا، میرے آقا آپ گھر میں رہیے، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہوگی، کہ میرا گھر ہے، مگر یہ بنی ہاشم کا جوان، اس کی غیرت میں کیسے قبول کر سکتی تھی؟ نہیں، ایک مرتبہ تلوار نیام سے لگائی، لباس رنگ پہنا اور گھر سے باہر نکلے تو لشکر سامنے تھا، مقابلہ شروع ہوا۔ کیا کہنا، جیسے حسین نے اعتماد ظاہر کیا تھا ویسے ہی بنی ہاشم کی تلوار چمکنے لگی، حملہ کرنا شروع کیا۔ وہاں 40-50 کا لشکر، اکیلے مسلم لڑتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں، لڑتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ محمد بن اشرف نے کہا، مسلم ہم تم کو امان دیتے ہیں، اے مسلم ہم تم کو امان دیتے ہیں۔ مسلم نے کہا، مجھے تمہارے امان کا کوئی بھروسہ نہیں، تم غدار ہو، تم بے وفا ہو، تم کوفے کے رہنے والے، تمہاری باتوں کا اعتبار نہیں۔ کہا نہیں، مسلم بلا وجہ اپنے کو قتل کے لیے آمادہ نہ کرو، اپنے کو ہلاک دیتے ہیں۔ اللہ مسلم کو
دھوکہ دے کے امان دی گئی۔ مسلم نے تلوار نیام میں رکھ دی، مگر جیسے ہی تلوار نیام میں گئی سپاہی آگے بڑھے اور مسلم کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پہلا دھوکہ ہے تمہارا، تم نے امان دی تھی، اب تم ہمیں گرفتار کر رہے ہو۔ اللہ اللہ، مسلم گرفتار کر کے دارالامارہ میں ابن زیاد کے سامنے لائے۔ آپ آئے تو مگر ابن زیاد کو سلام نہیں کیا۔ کسی چاپلوس نے کہا مسلم امیر کو سلام نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ مسلم نے ڈانٹا چپ، ارے میرا امیر تو حسین ہے، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ ابن زیاد ملعون نے کہا سلام کرو یا نہ کرو تم قتل ہو گے۔ کہا اچھا، اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میری کچھ وصیتیں ہیں، پہلے تو مجھے سن لے۔ ابن زیاد نے کہا تم اپنی وصیت کرو، جس سے بھی وصیت کرنا چاہتے ہو۔ وہاں یہ بسر سعد ملعون جو کربلا میں بعد میں گیا موجود تھا، یہ بھی قریش سے تھا، قریش خاندان سے اس کا تعلق تھا۔ مسلم نے مجمع پہ نظر کی، ایک مرتبہ بسر سعد کو دیکھا، کہا تم ہمارے قبیلے سے ہو، میں تم سے وصیت کرنا چاہتا ہوں، کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ابن زیاد کو دیکھا، ابن زیاد نے کہا جاؤ جاؤ، اور تمہارا ابن عم ہے، تمہارے قبیلے کا ہے، تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے، وصیتیں سن لو۔ ارباب اعضاء سنیں گے؟ اور تو ایک وصیت، پہلی وصیت یہ ہے کہ سر سان میں نے سیدہ کے لال کو بلایا ہے، کوفے کے لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا، خط لکھ کر کے حسین کو بتا دو کہ اب کوفے نہ آئے، اس لیے کہ میرا آقا تنہا نہیں ہے، اہل حرم ساتھ میں۔ ایک سر ساتھ میں مقروض ہو گیا ہوں، میری تلوار اور میری زرہ پیش کر کے میرا قرضہ چکا دیا، اور جب میں قتل کر دیا جاؤں تو میری لاش کو ابن زیاد سے لے کے دفنا۔ بس ارباب زحمت تمام ہو گئی۔ مسلم نے وصیت کی، مسلم کو دارالامارہ پر لے جایا گیا، خواہش کی مجھے 2 رکعت نماز پڑھے، سر سجدے میں رکھا، سجدے سے سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ قاتل کہنے لگا مسلم اتنے بڑے کام کے لیے آئے تھے، اب بزدلوں کی طرح روتے ہو؟ مسلم نے کہا خدا کی قسم میں اپنے اوپر نہیں، میں اپنے آقا کے اوپر رو رہا ہوں۔ ارباب اعضاء، نماز تمام ہوئی، ظالم کی تلوار چلی، سر و تن میں جدائی ہوئی۔ عجب نہیں، مسلم نے رک کر کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مسلم کا آخری سلام قبول ہو۔ بعض روایتوں میں ہے یہ آواز حسین کے کانوں سے ٹکرائی اور پاس ولی اکبر موجود تھے۔ اے بابا، اے میرے آقا، کس کو جواب دے رہے ہیں؟ ارے میرا بھیا مسلم کوفے میں شہید کر دیا گیا۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی رحمت وعطیہ وبعدها وبعد۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر مجلس کو قبول کر، پروردگارہ ہمارے ناسکوں کو رومال فاطمہ زہرا میں چڑھا، پروردگارہ ہمیں امام حسین کا غم منانے کی توفیق مرحمت کر، پروردگارہ ہمارے اندر ہمارے امام کی معرفت پیدا کر، پروردگارہ جو بیمار ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگارہ ہمارے اس ملک میں امن و امان پیدا کر دے، پروردگارہ جو اس ملک کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں اگر وہ ایسا جان بوجھ کر کے کر رہے ہیں تو ان کی سازشوں کو خود ان کی طرف لوٹا دے، پروردگارہ علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم کر، پروردگارہ ہماری اس مجلس کو، ہمارے اس ماتم کو، ہمارے اس آنسو کو ہمارے امام وقت تک پہنچا دے، ہمارے امام کو ہمارے رفتار و کردار سے راضی و خوشنود کر، ماتم حسین۔